یارا نواز، تم پہلی دفعہ کام لے کر آئے ہو، اور وہ بھی ایسا جس کا تعلق وفاقی حکومت سے نہیں، صوبے سے ہے۔ ہاں، تو لاہور آئی جی پولیس کو ایک فون یہاں سے چلا جائے تو ڈی آئی جی سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن یار، برا نہ ماننا، سچی بات یہ ہے کہ میرے واقفوں میں ایسا کوئی شخص نہیں جو میرے کہنے پر آئی جی کو لاہور سے فون کر سکے۔ نواز مایوس ہو کر واپس فیصل آباد چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد فطرت کا سب سے گہرا دوست ارشد پہنچ گیا۔ دونوں بڑی تپاک سے ملے، بیتے دنوں کا ذکر کرتے رہے، مشترکہ دوستوں کی موجودہ مصروفیات کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ جب تمہیدی گفتگو ختم ہو گئی تو ارشد نے کہا، پچھلے دنوں نواز یہاں سے ہو کر گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ تم نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن اس کا کام نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا تعلق صوبائی حکومت سے تھا، اور تم نے کہا تھا کہ اگر وفاقی حکومت میں یعنی اسلام آباد میں کوئی کام ہو تو تم مدد کر سکتے ہو۔ خیر، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، لیکن تم بتاؤ کام کیا ہے؟ پارٹنر، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا ٹیکسٹائل کا بڑا پرانا کاروبار ہے۔ ہمارے پاس جو ایکسپورٹ لائسنس ہے، اس کے تحت ہم صرف 2 کروڑ روپے کا مال ہر سال برآمد کر سکتے ہیں۔ یہ حد کئی سال پہلے مقرر ہوئی تھی۔ اب ہماری پروڈکشن بڑھ گئی ہے، اور اندرون ملک اور ملیں لگنے سے پاکستان میں ہمارے مال کی مانگ کم ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں یا تو 2 کروڑ روپے کی حد بڑھا کر 5-7 کروڑ روپے کر دی جائے، یا ہماری ایک علیحدہ چھوٹی سی فرم ہے، اس کے نام ایک علیحدہ ایکسپورٹ لائسنس مل جائے۔ بلکہ یہ ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ اگر کسی مرحلے پر کسی وجہ سے ایک لائسنس منسوخ ہو جائے تو کاروبار بالکل ہی ٹھپ نہ ہو جائے۔ فطرت نے ارشد کے مسئلے میں گہری دلچسپی لی۔ رات کو اپنے گھر ٹھہرایا اور اگلے روز اپنی اسی فوکسی میں بٹھا کر اپنے ساتھ دفتر لے گیا۔ اس نے ارشد کے سامنے کئی لوگوں کو فون کیے جو اس کے خیال میں اس بارے میں مدد کر سکتے تھے، لیکن کسی نے خاص پرواہ نہ کی۔ دراصل فطرت کی واقفیت بھی زیادہ تر ادیبوں، شاعروں اور مصوروں سے تھی جو اس میدان میں بالکل کورے تھے۔ ارشد دفتر میں بیٹھا، چائے اور سگریٹ پیتا رہا اور فطرت کی کوششوں کا جائزہ لیتا رہا۔ جب 1 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد فطرت نے ہار مان لی تو ارشد نے کہا، کوئی بات نہیں یار، تم نے کوشش تو کی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ بھی واپس فیصل آباد چلا گیا اور نواز کی طرح پھر فطرت سے کبھی نہ ملا۔ اس طرح فطرت کے جو بھی پرانے دوست کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں اس کے پاس آئے، مایوس ہو کر چلے گئے۔ کچھ تو کام ہی ناجائز ہوتے تھے جن میں فطرت ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور جن جائز کاموں کے لیے وہ کوشش کرتا تھا، ان میں بھی ناکام ہو جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے پرانے احباب میں یہ تاثر عام ہو گیا کہ فطرت کسی کا کام نہیں کرواتا، فضول آدمی ہے، بیکار ہے،
مغرور ہے۔ پرانے دوستوں کے کٹ جانے سے فطرت کے گرد تنہائی کا شور اور شدید ہو گیا۔ اسلام آباد میں فطرت کا حلقہ احباب زیادہ وسیع نہ تھا۔ مقامی یونیورسٹی کے 2-3 استاد کسی تقریب میں اس کے واقف بن گئے تھے۔ ایک آدھ ادبی محفل میں چند ایک ادیبوں شاعروں سے تعارف ہو گیا تھا، اور بس دفتری حوالے سے اس کے پاس مقامی نوعمر فنکار اس امید پر آتے رہتے تھے کہ شاید کبھی فطرت کی وساطت سے انہیں سرکاری سرپرستی مل جائے، کسی وفد میں نام پڑ جائے، یا کمرشل پینٹنگ کا کوئی چھوٹا موٹا کام مل جائے۔ ان چند دوستوں کے بارے میں بھی فطرت کے اعلیٰ افسروں کا رویہ خاصا مخالفانہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فطرت فنی، ثقافتی یا ادبی حلقوں میں مقبول ہو جائے۔ چنانچہ جوں ہی 2-4 احباب ملنے کو آتے، ڈی جی صاحب یا ڈی ڈی صاحب کی گھنٹی بجتی، فوراً چپڑاسی آ کر پیغام دیتا، صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ یوں اسے بلا کر بلا وجہ اپنے سامنے بٹھا لیتے اور لا یعنی قسم کے سوال پوچھنے لگتے، جن کی فوری طور پر کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ مثلاً یہ کہ 3 سال پہلے آڈٹ ٹیم نے جو اعتراض کیا تھا وہ بعد میں طے ہو گیا تھا یا نہیں۔ سنا ہے کہ عنقریب ایک غیر ملکی ثقافتی وفد آنے والا ہے، شاید وہ ہمارے ادارے میں بھی آ جائے، اس لیے ہمیں اس کے متعلق کچھ نہ کچھ سوچ رکھنا چاہیے۔ یا سنا ہے آج کل بڑے بڑے افسروں کو تحفہ تصویریں پیش کر رہے ہو، اپنی اچھی پی آر کر لیتے ہو، لیکن دفتر کا بھی خیال رکھا کر۔ اسٹیشنری کی ڈیمانڈ دے دی ہے آپ نے اگلے سال کے لیے۔ 1-2 دفعہ اس عمل کے خلاف فطرت نے آواز بھی اٹھائی، لیکن بے سود۔ ہر بار اسے یہی جواب ملتا، ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ فطرت کسمسا کر رہ جاتا، ملاقاتی دفتر میں بیٹھ بیٹھ کر چلے جاتے، اور جو ہی وہ گیٹ سے باہر نکلتے، فطرت کے باس فطرت کو فارغ کر دیتے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ فطرت میں قوت برداشت بہت ہے۔ وہ وزیر اعظم کے سیکریٹری کی جھاڑ سے لے کر زبیدہ کی تلخ باتوں تک ہر چیز سہ رہا تھا، لیکن در حقیقت ایسا نہ تھا۔ ایک ایک تلخ تجربہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا، ایک ایک صدمہ گھن کی طرح اس کے اندر چمٹ جاتا، ایک ایک دھچکا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب غم، یہ سب صدمے اس کے اندر بڑھتے رہے، اور یوں اس کے اندر ایک آتش فشاں پلتا رہا۔ فطرت نہ آٹا پیسنے والی چکی کی طرح صدائے احتجاج بلند کر سکتا تھا، اور نہ بھٹے کی چمنی کی طرح بھڑاس نکال سکتا تھا۔ اس کا واحد ذریعہ اظہار اس کے کینوس تھے، جن پر وہ اپنا سارا غصہ اتار لیتا تھا۔ انہی دنوں بزم احباب اسلام آباد کے زیر اہتمام ایک ادبی تقریب ہوئی تو حسب معمول فطرت بھی وہاں جا نکلا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے کیفے جہلمی اپنی غزل پیش کر چکے تھے، اور اب پروفیسر شعیب صدیقی
اپنا افسانہ پیش کرنے والے تھے۔ فطرت بھی 40-50 سامعین میں جا کر بیٹھ گیا اور غور سے افسانہ سننے لگا۔ افسانے کی بنیادی کہانی ایک مرکزی کردار کے نام گھومتی تھی جس کا نام مراد تھا۔ بچپن میں مراد کی ماں فوت ہو گئی تو اس کے زمیندار باپ نے دوسری شادی کر لی۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ملک صاحب کی دوسری شادی سے مراد ماں اور باپ دونوں کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ وہ سوتیلی ماں کے رویے سے اتنا تنگ آیا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا۔ پھر باقی افسانہ ان تھپیڑوں پر مبنی تھا جو زندگی کے راستے پر مراد سہتا رہا۔ کبھی کسی گھٹیا ورک شاپ میں مستری کے پاس، کبھی منڈی میں مزدور کے طور پر، کبھی بسوں کے اڈے پر اور کبھی اخباروں کے ہاکر کے روپ میں۔ جب اس افسانے پر بحث شروع ہوئی تو زیادہ تر شرکاء نے افسانے پر بحث کرنے کے بجائے پروفیسر صدیقی کے نظریات پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر گئے کہ مراد شعیب صدیقی کا دوسرا نام نہیں ہے۔ شعیب خالق ہے اور مراد اس کی تخلیق۔ وہ مراد کے حوالے سے معاشرتی حالات کی عکاسی کرنا چاہتا ہے، نہ کہ کسی فلسفے یا نظریے کا پروپیگنڈا۔ بزم احباب کے آداب کے مطابق پروفیسر شعیب صدیقی بحث میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، لہٰذا وہ چپ چاپ بیٹھے سنتے رہے، حتیٰ کہ ناقدین اکثریت نے متفقہ طور پر فیصلہ دے دیا کہ پروفیسر صدیقی اشتراکی خیالات کا مصنف ہے جو مراد جیسے کرداروں کی اوٹ میں نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ ملک و قوم کے لیے عظیم خطرہ ہیں اور ہماری قوم سو رہی ہے۔ وہ نہیں سمجھتی کہ آستین کے یہ سانپ اعلیٰ درس گاہوں میں گھسے بیٹھے ہیں اور نئی نسلوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں۔ اگرچہ فطرت اس قسم کی بحث میں حصہ نہیں لیتا تھا، لیکن وہ شعیب صدیقی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتے دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے کہا، صاحب صدر، میں 2 نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہمیں فکشن کو بطور فکشن دیکھنا چاہیے۔ ہر افسانے کا مرکزی کردار افسانے کے مصنف کا عکس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ بڑا افسوسناک رجحان بڑھ رہا ہے کہ ہم افسانوی کردار کو اس کے خالق کا ہمزاد سمجھ کر ادیب کے خلاف فتویٰ دینے لگتے ہیں، حالانکہ ہر افسانہ اپنے خالق کو بائیوگرافی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اس تمیز کو ملحوظ نہ رکھا تو ادیبوں کے دلوں میں اتنا خوف بیٹھ جائے گا کہ وہ تخلیق سے تائب ہو جائیں گے۔ جناب والا، میرا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ انسان بڑی پیچیدہ چیز ہے۔ فکری اور جذباتی لحاظ سے اس کا کیمیاوی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ صاحب صدر، انسان گاجر مولی نہیں ہوتے جن کے سفید اور سرخ رنگ دیکھ کر انہیں متعلقہ ڈبوں میں بند کر دیا جائے۔
انسانی شخصیت کے کئی رنگ ہوتے ہیں اور وہ بیک وقت اس کے اندر موجود رہتے ہیں۔ ممکن ہے ایک وقت میں ہمیں اس کا سفید رنگ نظر آئے، دوسرے وقت سرخ، تیسری مرتبہ پیلا اور چوتھی مرتبہ بالکل سیاہ۔ قدرت نے انسان میں ان سب رنگوں کا امتزاج پیدا کیا ہے اور وہ حالات کے مطابق اپنا رنگ دکھاتا رہتا ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں پروفیسر شعیب صدیقی کو یوں کمیونسٹوں کے زمرے میں ڈال دینا سراسر زیادتی ہے۔ فطرت اپنی علمی اور ادبی بحث کر رہا تھا کہ پیچھے ایک جوشیلا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، سرخوں کی حمایت کرنے والا خود سرخا ہوتا ہے۔ یہ خود ایک ایسے ادارے میں گھسا ہوا ہے جہاں ایسے شخص کا ہونا ملک و قوم کے لیے عظیم خطرہ ہے۔ ایسے لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ فطرت نے صاحب صدر کی اجازت سے کہا، آپ میرے خلاف جو چاہیں کہیں اور جس طرح چاہیں محاسبہ کرائیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، کیا سماجی انصاف کی بات کرنا کمیونزم ہے یا عین اسلام؟ کیا معاشرے میں غربت، افلاس، جبر، تشدد اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانا اشتراکیت ہے یا آسمانی جہاد؟